السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث میں ہم پڑھیں گے، دشمن بھی آپ کی سچائی ماننے پر مجبور تھے۔ تو چلیے آئیے آج کی حدیث شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ نبی بننے سے پہلے تو مکے کا بچہ، بوڑھا اور جوان سبھی آپ کی تعریف اور پرشنسا کرتے تھے، لیکن جب آپ نبی بن گئے اور لوگوں کو ایک پیدا کرنے والے کی طرف بلانا شروع کیا تو لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، مجنوں کہا گیا اور بھی بہت ساری باتیں کہی گئی، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ حالانکہ سینکڑوں بے جان چیزوں کی پوجا کرنے والوں کے سامنے جب ایک مالک کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ سارے سنسار پر بس ایک مالک کا کنٹرول ہے، تو ان کی سمجھ سے یہ بات باہر تھی کہ ایک مالک کیسے اتنے بڑے سنسار کو سنبھال سکتا ہے۔ انہوں نے سب کچھ کہا جو وہ کہہ سکتے تھے، لیکن جھوٹا کہنا تو دور کی بات ہے، کسی نے ایسا کہنے کے بارے میں سوچا تک نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ پورے عرب میں آپ کا سچ بولنا ایسا ہے جیسا دن کو سورج نکلنا۔ آپ کو جھوٹا کہنے کا مطلب دن کو رات کہنا ہے، جس کو کوئی بھی نہیں مان سکتا تھا۔ آپ ہی کے خاندان کا ایک کٹر دشمن ابو سفیان تھا، جس نے کئی بار مکہ والوں کو ساتھ لے کر مدینے پر چڑھائی بھی کی تھی۔ ایک بار حبشہ نامی دیش میں ویاپار کے لیے گیا تھا۔ وہاں پر کچھ مسلمان بھی تھے، جن کی شکایت کچھ لوگوں نے حبشہ کے بادشاہ سے کر دی۔ مسلمانوں کو دربار میں بلایا گیا اور ان کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے مکے کے کچھ لوگ چاہیے تھے، تو ابو سفیان اور اس کے ساتھی کو دربار میں بلایا گیا۔ ہرقل بادشاہ نے جب سفیان سے پیارے رسول کے بارے میں بہت باتیں پوچھی، انہی میں سے ایک بات یہ پوچھی، کیا تم نے نبی بننے سے پہلے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ ابو سفیان، جو پیارے رسول اور مسلمانوں کے بڑے کٹر دشمن تھے، وہ اگر غلط پرکار سے جواب دے دیتے تو وہاں پر مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو جاتا، لیکن ابو سفیان نے کہا، نہیں، ہم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ پیارے رسول کی نظر میں سچ کی بڑی اہمیت تھی، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے۔ ایک بار فرمایا، ایمان والے کے اندر ہر کمی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ اور خیانت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی میں یہ دو بری عادتیں ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اس کو ابھی ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ سچ بولنا ایسی عادت ہے جس کو ہر دھرم میں پسند کیا گیا ہے۔ ہر سمجھدار انسان کے نزدیک سچ بولنا اچھی بات ہے۔ سچ بولنے میں انسان کو دنیا میں بھی عزت و سمان ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ سچ بولنے والے پر بھی سبھی بھروسہ کرتے ہیں، ضرورت کے سمے سبھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سچ بولنے میں پریشانی بھی آتی ہے، لیکن وہ پریشانی کچھ سمے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ انتم سمے میں سچ بولنے میں ہی اجازت و آرام ملتا ہے۔ جس قوم نے سچ بولنے کو اپنایا تو ان کا دنیاوی کاروبار بھی خوب چلتا ہے۔ آدمی دور دور سے ان پر بھروسہ کر کے انہی کے پاس آتے ہیں۔ سچ گھر سے باہر لوگوں کو انسان کی حقیقت گھر کے مقابلے میں کم پتہ ہوتی ہے، اور اپنے گاؤں شہر کے مقابلے میں دوسرے شہروں میں اور بھی کم۔ اس لیے اپنے گھر والوں اور آس پڑوس والوں کی بات انسان کے کیریکٹر کے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وزنی اور بھروسے کے قابل ہوتی ہے۔ مکہ شریف، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، آپ کی زندگی کا بچپن اور جوانی گزری، وہاں کے لوگوں نے پیارے رسول کے دو نام بڑے مشہور تھے، صادق اور آمین۔
آپ کا نام محمد تھا، لیکن مکے کے لوگ محمد کے بجائے آپ کو صادق اور آمین کے نام سے پکارتے تھے۔ صادق کا ارتھ ہوتا ہے سچ بولنے والا، مطلب یہ کہ آپ کی سچائی اتنی مشہور تھی کہ پورے مکے میں اگر یہ کہا جاتا کہ سچ بولنے والا کون ہے تو پیارے رسول کا نام بتایا جاتا۔ تو چلیے آج کی حدیث یہیں بند کرتے ہیں، کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے حدیث کے ساتھ، ایک نیا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔